میرے پاس ایک سوال ہے، اگر جواب آپ کو معلوم ہو تو کامنٹ میں ضرور دیجئے گا۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک گلاس ہے، اس میں پانی ہے۔ اب چاہے دودھ ہو، چاہے کافی ہو، چاہے چائے ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی ہو، اگر اس میں مکھی کے علاوہ کوئی چیز گر جائے، جیسے مچھر ہے، یا اسی طریقے سے بھیڑ ہے، یا اسی طریقے سے جو پروانے اڑتے رہتے ہیں، اگر وہ گر جائیں تو اس پانی کا یا اس دودھ کا، اس چائے کا، اس کافی کا حکم کیا ہوگا؟ آیا اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے یا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا؟ خاص طور سے یہ میرا سوال ان لوگوں سے ہے جو ہر وقت کہتے ہیں کہ ہمیں دلیل قرآن اور حدیث سے چاہیے۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ دو ہاتھ ہے، ایک میں قرآن، ایک میں حدیث، تیسرا کوئی ہاتھ نہیں، تیسری کوئی دلیل نہیں۔ خاص طور سے یہ ان سے سوال ہے، اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہو قرآن کریم میں یا احادیث مبارکہ میں تو اس کو پیش کیا جائے۔ دیکھیے، شریعت میں بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کا حکم آپ کو قرآن میں بھی نہیں ملے گا، حدیث مبارکہ میں بھی نہیں ملے گا۔ میں نے مکھی کے علاوہ اس لیے کہا کہ مکھی کے بارے میں بخاری میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا وقع الذباب فی اناء احدکم، اگر تم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو اس کو ڈبو دو، پھر اس کو باہر پھینک۔ ڈبونے کا حکم آپ نے اس لیے فرمایا کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور ایک میں شفا ہے، لہذا یہ لوگ بھی فوراً کہہ دیتے ہیں کہ اسی مکھی پر اس کو بھی قیاس کر لیا جائے گا۔ یعنی مکھی کے اندر دم مسفو نہیں ہوتا اور ان چیزوں کے اندر بھی دم مسفو نہیں ہوتا، لہذا مچھر ہے یا دیگر چیزیں ہیں ان کو بھی مکھی پر قیاس کر لیا جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ قیاس کریں تو ٹھیک ہے، صحابہ کا شاگرد امام ابو حنیفہ اگر قیاس کرے تو یہ غلط کیسے ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، شریعت میں بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کا حکم آپ کو قرآن میں بھی نہیں ملے گا، احادیث مبارکہ میں بھی نہیں ملے گا، اور انہی مسائل میں تقلید کی ضرورت ہوتی ہے، اور بنا تقلید کے کوئی عمل بھی نہیں کر سکتا۔ جیسے کوئی بیمار پڑ گیا، اس کو خون کی ضرورت ہے، خون دینا ہے، آپ قرآن کریم کی کسی آیت میں دیکھ لیجیے، آپ کو حکم نہیں ملے گا، احادیث مبارکہ میں دیکھیے، آپ کو حکم نہیں ملے گا۔ یہ وہ مسائل ہیں جن میں تقلید کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔